السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ ایسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ سے ترجمہ سننا ہے۔ اب یہ صفحہ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، صفحہ نمبر 47۔ تو یہاں سے آپ ون بائی ون ترجمہ کرنا شروع کر دیجئے۔ سب سے پہلے یہ آیت ہے، آیت نمبر 17، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ آپ لفظی ترجمہ کیجئے۔ تو میرے پاس اس لسٹ میں پہلا نام آ رہا ہے سمیرہ ظہیر، یہ ترجمہ کیجئے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا۔ جی، یہ ہاتھ سب نے ریز کر دی ہیں، مجھے پوچھ لیجئے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی پوچھئے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم بسم السلام۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، مثال ان لوگوں کی ایسی ہے جیسا کہ مثال اس آگ کی جو جلائی گئی، فلما بس جب اضاءت، ہاں جلائی نہیں گئی، یہ مجہول نہیں ہے۔ استوقد نارا مثال اس آدمی کی ہے جس نے آگ جلائی۔ آگ جلائی، جس نے آگ جلائی، یہ فلما بس آپ جب، ترجمہ کرنا ہے۔ جی آگے۔ جب فلما، مثال اس آدمی کی ایسی ہے جس نے آگ جلائی، فلما پس جب اضاءت ما حولہ، پس جب اضاعت روشن کی ہو گیا ضمیر جو اس کے نار کی ارد طرف گرد تھا۔ لوٹ رہی ہے۔ دیکھیں اضاعت کی ضمیر نار کی طرف لوٹ رہی ہے، آگ کی طرف۔ تو جی یہاں جی، اضاعت مؤنث سمائی ہے، تو فلما اضاعت پس جب بس اس جب آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ اس کے ارد گرد کو، جب اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ اس کے ارد گرد کو، ذہب اللہ لے گئے اللہ تعالیٰ بنورہم ان کا نور، وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو فی ظلمات، فی ظلمات اس میں تاریکیوں۔ تاریکیوں میں، لا یبصرون نہیں وہ دیکھتے، سمن اندھے ہیں وہ، بکمن بہرے ہیں، سمن گونگے ہیں، بکمن بہرے ہیں، امیون سمن اندھے جو ہے ہیں، نا، سمن گونگے ہیں، بکمن بہرے ہیں، امیون اندھے ہیں، سم کا فہم معنی لا ہے بہرے، یبصرون، سم کا معنی ہے بہرے، بکم بہرے، کا معنی ہے گونگے۔ جی سم کا معنی ہے بہرے، بکمن گونگے، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یرجون یہ واپس نہیں آئیں گے۔ واپس نہ آنے کا کیا مطلب؟ پھر وہ نہیں لوٹیں گے، یعنی وہ کچھ نہ سنیں گے، نہ دیکھ سکیں گے، نہ سن سکیں گے، تو وہ کیسے لوٹیں گے؟ لوٹنے کا کیا معنی ہوگا؟ گھر واپس نہیں آئیں گے؟ نہیں، اپنی اس میں دوسری حالت میں۔ مراد ہے ایمان نہیں لائیں گے۔ فہم لا یرجون کیونکہ یہ اپنے حواس کو استعمال نہیں کر رہے، کیونکہ یہ ایمان اس وجہ سے نہیں لا رہے کہ ان کو بھی سمجھ نہیں آئی، بلکہ یہ ہٹ درمی کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے، ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے، حق ان پر واضح ہو چکا ہے، اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ واپس لوٹنے والے نہیں۔ جی آگے جی، جو ہے، اب آگے ہیں جی یہ سمیرہ ظہیر کے بعد عالیہ، یہ پڑھیں، میں نے ان کو انمیوٹ کر دی ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ استاد جی۔ وعلیکم السلام جی، اگلی آیت پڑھیے، او کصیب من السماء۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء، او یا کصیب جیسا کہ بارش، من السماء آسمان سے، فیہ ظلمات و رعد و برق، اس میں یعنی اس بارش میں ظلمات اندھیریاں ہیں، ورعد یہ اور ظلمات بادلوں کی نہیں ہے، کڑک، لام سے تیز پڑھیں، جی ظلمات، ظلمات، جی 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 ظلمات، ظلمات، جی اس میں اندھیرے ظلمات ہیں، ٹھیک ہے۔ اندھیرے ہیں، ورعد اور بادلوں کی کڑک ہے، وبرق اور بجلی کی چمک ہے، یجعلون اصابعہم
وہ ڈال لیتے ہیں اصابعہم اپنی انگلیاں فی آذانہم اپنے کانوں میں من الصواعق بجلی کی کڑک کے خوف سے حذر الموت موت سے ڈرتے ہوئے واللہ محیط بالکافرین اور اللہ گھیرے ہوئے ہیں ایسے کافروں کو. جی آگے بالکل بھی ٹھیک ہے، شاباش. اچھا جی، بس ایک آیت کافی ہے. مجھے یہ بتائیے یہ ظلمات رعد اور برق سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ اس میں جو بارش آسمان سے نازل ہو رہی ہے اس سے مراد قرآن پاک ہے کہ جو قرآن آسمان سے نازل ہوا وہی الہی. ظلمات اس میں اندھیریاں ہیں، یعنی کہ اس میں جو وعیدیں ہیں ہر طرح کی. رات بھی عذاب کی آیات مراد ہیں، اور پھر برق سے جنت کی بشارتیں بھی ہیں، یعنی ہر طرح کی اس میں اللہ نے جو ڈر سنایا ہے اور بشارتیں دی ہیں وہ سب کچھ اس میں ہے. اور یہ لوگ اسی سے جو کفر والے ہیں، کافر ہیں، ان سے ڈر کر گویا کہ کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں کہ وہ وقتی طور پر اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے موت کے خوف سے، جبکہ اللہ تو ان کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. جی بالکل ٹھیک ہے جی. آگے ام ابراہیم، آپ کو میں نے انمیوٹ کر دیا، پڑھیے. یکاد البرق یخطف ابصارہم. یقاد نزدیک ہے، قریب ہے، البرق بجلی، یخطف اچک لے جائے، ابصارہم ان کی آنکھیں، ہم ان بالکل کی ٹھیک ہے. ابصار آنکھیں، ان کی آنکھیں. کلما جب اضاء لہم اضاء کلما روشنی، کا معنی ہے جب بھی، کلما کا معنی ہے جب جب بھی. ہاں جی، جب بھی خالی لمحہ اضاء ہو تو اس کا معنی جب ہوگا، کلما جب بھی. جی بالکل ٹھیک ہے، آگے پڑھیے. اضاء لہم اضاء روشنی دیتی ہے، لہم ان کو روشنی دیتی ہے ان کو، مشوفی ہی تو چلتے ہیں اس کے بیچ، شوفی اس کے بیچ چلتے ہیں اس کے بیچ. اضاء کی جو ضمیر ہے وہ برق کی طرف لوٹ رہی ہے. اضاء جب بھی بجلی روشن کر دیتی ہے ان کے لیے، یعنی بجلی ان کو روشنی روشنی دے دیتی ہے، مشوفی ہی تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں. وَإِذَا اور جب، جی، وَإِذَا اور جب، أَظْلَمَ اندھیرا کرتی ہے، جی بالکل علیہم ٹھیک. علیہم ان پر، جی بالکل کاموں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، کاموں کھڑے ہو کھڑے جاتے ہو ہیں، جاتے ہیں. جی وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ تو لے جائے، بِسَمْعِهِمْ جی، ان کے کان، وَأَبْصَارِهِمْ ان اور کی ان کی سماعت، آنکھیں، ان کی سننے کی، ان سماعت کا اور سننا، ان کا دیکھنا اور سننا. یہاں جی سمون سے مراد کان نہیں ہے بلکہ سننے کی طاقت ہے، سننے کی صلاحیت ہے. ابصار سے مراد دیکھنے کی صلاحیت. اگر اللہ جی. چاہے تو ان کے دیکھنے اور سننے کی صلاحیت کو ختم کر دے، لے جائے مراد ختم کر دے. بالکل ٹھیک، آگے پڑھیے. ان اللہ، اللہ بے شک اللہ، اللہ کل شعین قدیر، اللہ اوپر کلی ہر شعین چیز کے قادر قادر ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. قدرت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، قدیر کے معنی میں بات ہے کہ پوری قدرت رکھتا ہے. شاباش، بہت اچھا آپ نے سنا ہے جی. آگے ہیں جی فردوس اویس. یہ میں نے انمیوٹ کر دیا آپ کو جی. آپ نا اس آیت کو چھوڑ کر یہ والی آیت پڑھیں. یہ میں نے کھولا آپ کے سامنے، آیت نمبر 23. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ. السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، وَإِن كُنتُم اور اگر تم ہو، فی ریبٍ شک میں، مما اس میں جو نزلنا ہم نے نازل کی، علی عبدنا اپنے بندے پر، علی پر، عبدنا اپنے بندے پر، یعنی ہم نے اپنے بندے پر جو نازل کی، فاتو تو بس لے آؤ، سورت ایک سورت، من مثلہ ہی اس کے جیسی، بالکل ودو ٹھیک ہے، شاباش. آگے اور تم بلا لو یا دعوت دے لو یا بلا لو، شہداءکم اپنے ساتھیوں کو یا اپنے گواہوں کو، اپنے دوستوں کو، من دون اللہ مددگاروں کو، یہاں مراد مددگاروں. جی مددگار ہے. جی بالکل جی آگے. جی جی من دون اللہ اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ، یعنی باقی چاہے جس کو بھی بلا لو. ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. فَإِن بالکل لَمْ ٹھیک. تَفْعَلُوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اور اگر نہ تم کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہ تم کر سکو گے،
फत्तकू तो पस डरो नार अल्लती उस आग से जो कि वकूदुहा जिसका ईंधन है अन्नासा लोग वल हिजारा और पत्थर वो इद्दत लिल काफिरीन और जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। यहाँ छोटी सी बात मुझे ये बताइए कि ये पत्थरों को क्यों डाला जाएगा आग में? उस्ताद जी ये जो पत्थर है ये इनके जो माबूद थे इन्होंने घड़े हुए थे बनाए हुए थे तो उन माबूदों को डालेंगे ना अल्लाह क्यों ताला, डालेंगे? इसलिए कि वो उनकी इबादत करते थे। गो के इनमें पत्थरों ने तो नहीं कहा था कि हमें माबूद बनाओ और हमारी पूजा करो, लेकिन उन्होंने एक गलत काम किया तो वो उनकी सजा उनको भी मिलेगी। पत्थरों को भी सजा मिलेगी? ऐसा ही है, पत्थरों को तो सजा नहीं मिल सकती ना। वो तो बुतों मैंने की उस वक्त शक्ल ये में थे बताया ना था तो कि हाँ जी पत्थरों को डाला जाएगा ताकि जिनको वो समझते थे कि वो हमारी सिफारिश करेंगे, मदद करेंगे, आज वही उस आग को बढ़ाने में काम दे रहे हैं। सही, ठीक एक माना ये। दूसरा जी माना ये कि पत्थरों को डाला जाएगा ताकि उन पर ये हकीकत वाज़ेह हो जाए कि जिन्हें तुम मददगार समझते थे वो आज अपनी मदद खुद नहीं कर सकते। सही, जी बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुनाया आपने। आगे हैं जी ये फिरदौस उवैसी जाहिदा अमीन जी, आप जी पढ़िए जी जी आगे। जाहिदा अमीन जी सर, कहाँ से? जी पढ़िए। बबश्शिरिल लज़ीना, अगली आयत थी बबश्शिरिल लज़ीना। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वबश्शिरिल लज़ीना आमनू, और खुशखबरी दीजिए उन्हें जो ईमान लाए, व आमिलुस सालिहाती, और नेक अमल किए, अन्ना बेशक लहुम उनके लिए जन्नातिन बागात हैं, तजरी मिन तहतिहल अनहार जिनके नीचे नहरें बहती हैं, कुल्लमा जब कभी रुज़िकू रिज़्क दिया जाएगा उनको, मिनहा इससे, मिन समाराति रिज़्का रिज़्का फलों का रिज़्क, कालू वो कहेंगे हाज़ल लज़ी ये तो वही है, रुज़िकना जो रिज़्क दिया गया हमें, मिन कब्लू इससे पहले, ऊतू बिही मुतशाबिहन दिया गया था इन्हें मिलता जुलता, इससे मिलता जुलता रिज़्क, वलहुम फीहा और उनके लिए इसमें अज़वाजुम मुतहहरातुन पाक बीवियां होंगी, वहुम फीहा खालिदून और वो हमेशा इसमें रहेंगे। शाबाश। अच्छा ये बताइए, एक मिनट बस, जी ये इसी आयत का तर्जुमा आपने करना है। ये जो वो कहेंगे जन्नती के रुज़िकना मिन क़ब्लु, ये तो हमें पहले भी दिया गया था, इसका क्या माना है? इसका सर ये मैंने कि ये जो अनार हैं, अंगूर हैं, इस तरह के जो फल हैं वो दुनियावी शक्ल के ही होंगे वहां पे, लेकिन उनका जो जायका होगा वो मुख्तलिफ होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक माना ये हो गया। दूसरा माना ये भी है कि वो जन्नती फल ही आपस में मिलते जुलते होंगे, या दुनिया के साथ मिलते जुलते होंगे, या जन्नती फल आपस में मिलते जुलते होंगे लेकिन जायके मुख्तलिफ होंगे। बिल्कुल ठीक जी। आगे हैं अब अकीला मुर्तजा जी, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, आप पढ़िए अगली आयत। इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब। जी उस्ताद जी, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है, आ रही है। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ला यस्तही नहीं शर्माते अन यज़रिब की बयान करें मसलन कोई मिसाल मा बाउज़तन या मच्छर की, फमा जैसे फौक़हा उससे बढ़कर, फम्मल्लज़ीना जो लोग आमनु ईमान लाए, फ़यअलमून वो जानते हैं, अन्नहुल हक़ बेशक हक़ के मिन रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, व अम्मल्लज़ीना जो लोग कफ़रू कुफ्र करते हैं, फ़यक़ूलून कहते हैं माज़ा अल्लाह ने इरादा रखा है बिहाज़ा इसकी मिसाल मसल गुमराह है युजिल नहीं मसलन मिसाल युजिल गुमराह भी इसकी कसीरन बहुत ज्यादा, वयहदी और हिदायत से भी इसी युज़िल्लु का माना अल्लाह हिदायत की तौफीक खत्म कर देता है, जिसका हम लफ्जी तर्जुमा कर देते हैं ना, गुमराह करता है। तो जी हिदायत की तौफीक छीन लेता है, बिही कसीरन बहुत सारों की। बहुत ज्यादा वही की, वयहदी और हिदायत करता है भी इसी में से कसीरन ज्यादा की, वमा युजिल और गुमराह नहीं करते हैं भी इसी में से इल्ला मगर फासिकिन मगर बदकारों को। जी आगे है जी उम्मे मोहम्मद हादी जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि इस आयत का तर्जुमा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना यनकुसूना वो लोग जो तोड़ते हैं अहदल्लाहि अल्लाह ताला की अहद को, मिन बादिही इसके बाद, मिसाकिही उसको पक्का करने के, यानी कि
جو اللہ تعالیٰ کی عہد کو اس کو پکا کرنے کے بعد توڑتے ہیں، یقطعون اور وہ کاٹتے ہیں ما امر اللہ جو حکم دیا اللہ تعالیٰ، ما یہاں امر پر اللہ کے عہد سے کیا مراد ہے؟ جی اللہ کے عہد سے کیا مراد ہے یہاں پر کہ جو جو اللہ اللہ سے تعالیٰ کیا نے ہوا عہد احکامات توڑ؟ بھیجے تھے، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات بھیجے تھے وہ ان کو خلاف ورزی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے دیکھیں نبی نا کی جو وحیاں بھیجی تھی نا، ان کی خلاف ورزیاں کرتے تھے، وہ ان عہدوں کو توڑتے تھے. ایک چھوٹی سی بات میرا چھوٹا سا سوال جی کہ ہم یہ سمجھنے کی بات کو واضح کریں کہ اللہ کا وعدہ تو دو آدمیوں کے درمیان ہوتا ہے. جی کافر نے تو اللہ سے وعدہ کیا ہی نہیں، پھر کیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑتا ہے؟ کافی نے اللہ سے وعدہ نہیں کیا. اللہ تعالیٰ وحیاں نبیوں کے پاس بھیجتے تھے تو نبی آگے وہی پیغام اللہ تعالیٰ کے لوگوں کے تک پہنچاتے تھے، تو ان باتوں کو لیکن پورا میری نہیں بات کرتے. سمجھنے کی کوشش کریں، میری بات سمجھنے کی کوشش کریں جی کہ آپ اگر کسی کے ساتھ ہیں تو محض آپ کہنے سے وعدہ یا اس کی ایکسپٹ کرنے سے وعدہ ہوگا؟ آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی، آواز کٹ رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کرتے ہیں تو آپ جی کے محض کہنے سے وعدہ ہو جائے گا یا جب وہ آپ کے وعدے کو ایکسپٹ کرے گا تو پھر وعدہ ہوگا؟ وعدہ تو دو آدمیوں کے درمیان ہوتا ہے نا، جی صرف ایک طرف سے تو وعدہ نہیں ہوتا. تو بندوں نے تو ایکسپٹ کیا نہیں تو پھر وعدہ کیسے ہو گیا؟ فکر کرنے کے بعد اس میں میرا سوال واضح ہو گیا آپ کے سامنے؟ جی جی اب جواب سمجھتے ہیں. جواب یہ ہے اس کا کہ اللہ جی تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام روحوں سے وعدہ لیا، اچھا جسے کہا جاتا ہے وعدہ الست. اللہ جی تعالیٰ نے تمام روحوں سے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں. یہ تمام انسانوں نے اللہ سے وعدہ کر رکھا ہے. جب وہ دنیا میں آ کر وعدے کی پاسداری نہیں کرتے تو وعدہ ٹوٹا. وعدہ کر کے آئے ہیں وہ. ایک معنی تو یہ. دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ کی ہے، اللہ کی سرزمین ہے. جیسے ہی انسان اس کائنات میں اترتا ہے تو وہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے، جیسے میں نے مثال دی تھی آپ کو کہ جیسے انسان کسی نئے ملک میں جاتا ہے تو اس ملک میں قدم رکھتے ہی وہ اس بات کا عہد کر چکا ہوتا ہے کہ میں اس ملک کے تمام قوانین کو مانوں گا، تو ان تمام جی قوانین کی پاسداری اس پہ لازم ہوتی ہے. اسی طرح اس کائنات میں قدم رکھتے ہی انسان نے ایک فیصلہ طے کر لیا ہوا کہ اس کائنات میں جو اللہ کے قوانین ہیں میں ان کو مانوں گا، تو اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑتا ہے. جی آگے چلیے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور کاٹتے ہیں جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا بھی اس کو، ان یوصلا کہ وہ ملائیں، ویفسدون اور فساد کریں فی الارض زمین میں، اولئک هم الخاسرون اور یہ لوگ خسارہ پانے والے فساد ہیں. کرے نہیں، ترجمہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو رہا ہے. وَيَقْطَعُونَ، اور یہ بات کر رہی ہے فاسقین کی. جو پیچھے فاسقین کا لفظ تھا ان کی یہ صفات چل رہی ہیں. پہلی صفت یہ ہے وہ اللہ سے کیے وعدے کو توڑتے ہیں. دوسری ہے وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور ان تعلقات کو بھی قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. یعنی انسانوں کے جو باہمی بانڈز ہیں، باہمی رشتے تعلق ہیں، ان کو بھی توڑتے ہیں، صلہ رحمی نہیں کرتے، بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں زمین میں فساد مچاتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. آگے یہ محمد ہادی ہی ہیں جی. آگے ہیں طاہرہ منان جی. میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے، اب آپ سنائیے. آپ ایک منٹ ہے جی. اگلی آیت پڑھیے. کیف تکفرون باللہ. جی استاد جی. اعوذ باللہ پڑھیے یہ من آیت الشیطان نمبر. الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف کیسے تکفرون باللہ تم اللہ کا انکار کرتے ہو، وکنتم اور تھے تم امواتن مردہ، فاحیاکم تو ہم نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا، پھر تمہیں مارا جائے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں مارا زندہ نہیں کیا جائے گا، یہ فعل معروف ہے. ثم یمیتکم، پھر اللہ تمہیں موت دے گا. مارا پھر اللہ نہیں جائے گا، جی ٹھیک ہے، ہو گیا نا. پھر ثم اللہ تمہیں یمیتکم، موت دے گا، جی بالکل. آگے ثم یحییکم پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. والذی وہ ذات جو خلق لکم جس نے تمہارے لیے پیدا کیا، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیعا سب کا سب، ثم استوى الی السماء پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواہن تو اس نے اسے درست کیا، سبع سماوات 7 آسمانوں میں، وہو بکل شیء علیم اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے.
جی سواہن اس نے درست کیا، آپ نے ترجمہ کیا کیا معنی؟ سوا کا معنی تو برابر کرنا ہوتا ہے، تسویہ برابری، تو یہاں سواہن کا کیا معنی ہے؟ فسواہن پھر اس نے اس سے درست کیا، یا یہ برابر اللہ تعالیٰ کیا، نے برابر 7 آسمان برابر لفظی برابر بنائے معنی، ہیں۔ لفظی معنی ہوتا ہے سواہن کہ اللہ نے ان کو برابر کیا، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 7 آسمانوں کو ٹھیک ٹھیک بنایا، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی۔ یہ بالکل ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے جی عمرانہ جاوید جی، میں نے آپ کو انمیوٹ کیا، آپ سنائیے۔ یہ اگلی ہے جی السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ اور جب قالا فرمایا ربو کا آپ کے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے، انی بے شک میں جائل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں ایک خلیفہ۔ قالو خلیفہ کا کیا معنی؟ خلیفہ جو کہ اللہ تعالیٰ کو ریپرزینٹ کرے گا زمین پہ، اللہ کا دین پھیلانے کے لیے، جو اللہ کو کیسے ریپرزینٹ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دینے ہیں وہ ان کو پھیلائے گا، ان کو عمل کرے گا بھی اور کروائے گا بھی۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، وہ اللہ کے احکام پہ نافذ کرے گا، بالکل ٹھیک۔ آگے جی جی قالو، ٹھیک ہے خلیفہ۔ قالو اتجعلوا کیا تو بنائے گا فیہا اس میں، مائن یفسدو اس کو جو فساد کرے گا، فیہا زمین میں، ویسفک الدماء اور وہ بہائے گا، ونحن اور ہم، نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں، بحمدک تیری تعریف کے ساتھ، ونقدس اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں، لقا تیری، قال فرمایا نے بے شک میں عالم ہوں، میں جانتا ہوں، مالا تو نہیں عالم جانتے، وعلم اور اس نے سکھا جی آگے ہیں یہ حمیرہ ناصر جی، آپ پڑھیے، یہ اگلی ہے پڑھیے، وعلم آدم الاسماء کلھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء اور سکھائے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نام، کلھا تمام کے تمام، ثم عرضہم پھر کہا ان سے، عرضہم آدم کو پیش کیا، اور پیش کیا ان کو، الملائکتی فرشتوں کے سامنے، فقال پس کہا ان سے، انبئونی باسمائی کہ مجھے خبر دو یا بتاؤ ان کے نام، ہاؤلائی ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ سب نے بہت اچھا سنایا۔ بس ایک بات میں کہوں گا کہ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت اس معنی میں ہے کہ لفظوں میں غور کیجئے کہ لفظ فعل معروف ہے، فعل مجہول ہے، فعل ہے، اسم ہے، بس اس چیز کا خیال کر کے ترجمہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ تو انشاءاللہ ہم سوموار کے روز اس کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔